بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں زندگی کا بوجھ اٹھانا عبادت ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز، روزہ، تلاوت یا مخصوص عبادتی اعمال کا نام ہے۔ یہ سب اپنی جگہ عبادت ہیں، مگر حقیقت میں زندگی خود ایک امتحان ہے، اور اس امتحان کا بوجھ اٹھانا، مشکلات کو سہنا، ذمہ داریوں کو قبول کرنا، یہ سب بھی عبادت ہی کا حصہ ہے۔ زندگی کا بوجھ کیا ہے؟ یہ بوجھ ہے اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کا۔ ایک بیٹے کے لیے اپنے والدین کا سہارا بننا، ایک باپ کے لیے اپنے بچوں کی پرورش کرنا، ایک ماں کے لیے اپنی اولاد کو پالنا، ایک بھائی کے لیے اپنی بہن کی عزت کا محافظ بننا، ایک انسان کے لیے دوسروں کے حقوق ادا کرنا، یہ سب وہ بوجھ ہیں جو ہر روز ہم پر ڈالا جاتا ہے۔ دیکھو، عبادت کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہونا، اور اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بڑا راستہ ہے کہ اس کی زمین پر اس کے بندوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، ان کا حق ادا کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ تو جب کوئی شخص اپنی زندگی کی مشکلات، اپنی ذمہ داریوں، اپنے دکھوں اور اپنی تھکن کے باوجود ڈٹا رہتا ہے اور ہار نہیں مانتا، تو وہ دراصل خاموشی کے ساتھ ایک عظیم عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بوجھ کبھی مالی پریشانی کا ہوتا ہے، کبھی رشتوں کی قربانی کا، کبھی خوابوں کے ٹوٹنے کا، کبھی اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا۔ لیکن جب انسان یہ سب کچھ صبر کے ساتھ جھیلتا ہے اور شکوہ کرنے کی بجائے اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، تو اس کے یہ آنسو، یہ تھکن، یہ جد و جہد سب اللہ کے نزدیک عبادت بن جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک مزدور صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، اس کے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں، اس کی کمر جھک جاتی ہے، اس کا جسم پسینے سے تر ہوتا ہے، لیکن وہ یہ سب کچھ اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے کرتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ اس کے پسینے کو بیکار جانے دیتا ہے؟ نہیں، اس کے ہاتھ کی محنت کی ہر لکیر عبادت ہے۔ ایک ماں راتوں کو جاگتی ہے، اپنے بچے کے رونے پر بار بار اٹھتی ہے، اپنی نیند قربان کرتی ہے۔ کیا یہ نیند کا چھوٹ جانا کوئی بیکار چیز ہے؟ نہیں، یہ اس کی عبادت ہے، کیونکہ اس نے اپنی راحت کو دوسرے کے سکون کے لیے قربان کر دیا۔ زندگی کا بوجھ صرف دنیاوی نہیں ہوتا، یہ دل کے زخم بھی ہوتے ہیں۔ کوئی انسان اپنے دل کی ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ بھی مسکراتا رہتا ہے تاکہ دوسروں کو ہمت دے سکے۔ وہ اپنی آنکھوں کے آنسو چھپا کر دوسروں کو خوش رکھتا ہے۔ یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ یہ قربانی ہے۔ دوستو، اللہ ہمیں زندگی دیتا ہے اور ساتھ ہی بوجھ بھی دیتا ہے، لیکن وہ کبھی ایسا بوجھ نہیں دیتا جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ جو لوگ یہ بوجھ راضی ہو کر اٹھاتے ہیں، وہ دراصل اللہ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے میرے رب، میں جانتا ہوں یہ بوجھ تو نے دیا ہے اور میں اسے تیرے نام پر اٹھا رہا ہوں۔ یہی بندگی کی معراج ہے۔ یاد رکھیں، نماز اور روزہ ہمیں مضبوط بناتے ہیں تاکہ ہم زندگی کا بوجھ صحیح طریقے سے اٹھا سکیں، لیکن بوجھ خود بھی عبادت ہے۔ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ جانا آسان ہے، لیکن ڈٹ کر کھڑا رہنا، دوسروں کے سہارا بننا، دکھ سہنا، ہمت نہ ہارنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو یاد رکھیں، کبھی زندگی کے بوجھ سے گھبرانا مت۔ یہ بوجھ تمہاری اللہ کے قرب کا راستہ ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ جو صبر تم دکھاتے ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری عبادت کے طور پر قبول ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں اللہ سے محبت کرنے والے ہر انسان سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں، محبت اصل میں دل کا وہ نور ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبان سے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں کہہ دینا کافی ہے۔
اللہ سے محبت کا اصل امتحان یہ ہے کہ تم اس کی مخلوق سے کیسا سلوک کرتے ہو۔ اللہ نے اس دنیا کو بنایا، اس میں پہاڑ، دریا، آسمان، زمین سب کچھ پیدا کیے، لیکن سب سے اشرف مخلوق انسان کو بنایا۔ اور جب تم کسی انسان سے محبت کرتے ہو تو دراصل تم اس خالق کی سب سے عظیم تخلیق سے محبت کرتے ہو۔ اس لیے جو شخص واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے وہ انسانوں سے نفرت نہیں کر سکتا، وہ انہیں حقیر نہیں سمجھ سکتا، وہ ان کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا دل وسیع ہو جاتا ہے، اس کے اندر شفقت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ چاہے دوست ہو یا دشمن، ہر ایک کے لیے بھلائی چاہتا ہے۔ یہ محبت صرف قریبی رشتہ داروں یا اپنے جیسے لوگوں تک محدود نہیں رہتی۔ اللہ سے محبت کرنے والا تو اس لیے ہر انسان سے محبت کرتا ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ کی روح کا عکس ہے۔ ہر دل اللہ کی ایک مخلوق ہے، ایک بناوٹ ہے۔ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو تم اس کی بنائی ہوئی ہر چیز کو بھی عزت دو گے۔ دوستو، یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی شخص کسی فنکار کو چاہے، وہ اس کے فن کو بھی چاہے گا، اس کے کام کو بھی چاہے گا۔ اگر وہ فنکار کے فن کی توہین کرے تو اس کی محبت جھوٹی ہو گئی۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص اللہ کو چاہنے کا دعویٰ کرے لیکن اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچائے تو اس کی محبت صرف زبان کی حد تک ہے، دل کی نہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والے کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کو برداشت کرتا ہے، ان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، ان کے ساتھ نرمی کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن اس انسان کے اندر بھی وہی اللہ کی روح ہے۔ اس کا دل یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اللہ کا چاہنے والا ہوں تو مجھے اللہ کے بندوں کو بھی چاہنا ہوگا۔ یاد رکھیں، محبت کرنے والے کے دل میں کینہ نہیں رہ سکتا، اس کے دل میں نفرت کی جگہ نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، ان کے ساتھ آسانی کرتا ہے، ان کے لیے بھلائی چاہتا ہے، کیونکہ اس کا دل اللہ کے نور سے روشن ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھ کر سکون ملتا ہے۔ ان کے پاس نہ دولت ہوتی ہے نہ دنیاوی طاقت، مگر ان کے دل کی وسعت اور محبت سب کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، کیونکہ ان کی محبت اللہ کی محبت سے جڑی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ سے محبت صرف عبادات میں نہیں چھپتی، بلکہ یہ تمہاری رویے میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب تم کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہو، کسی غریب کی عزت رکھتے ہو، یا کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاتے ہو، یہ سب اللہ سے محبت کے آثار ہیں۔ اس لیے اگر تم اللہ کے سچے چاہنے والے بننا چاہتے ہو تو اپنے دل کو وسیع کرو، دوسروں سے محبت کرو، چاہے وہ تمہارے جیسے نہ بھی ہوں، کیونکہ اللہ کی محبت انسان کے دل کو اتنا کشادہ کر دیتی ہے کہ اس میں پوری انسانیت کے لیے جگہ بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں، اگر عبادت کرنے والا ہر ایک کو ناراض کرتا جا رہا ہے تو وہ کیا عبادت ہے؟ یہ بات ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت یاد دلاتی ہے کہ عبادت صرف ظاہری حرکتوں کا نام نہیں ہے۔ عبادت کا اصل مقصد انسان کے دل کو نرم کرنا ہے، اس کے رویے کو بہتر بنانا ہے، اس کی زبان کو میٹھا کرنا ہے، اس کے اندر عاجزی پیدا کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص دن رات نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ذکر کرتا ہے، لیکن اس کی زبان سخت ہے، اس کا رویہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے اخلاق میں سختی ہے، وہ اپنے گھر والوں کو رلا رہا ہے، اپنے دوستوں کو توڑ رہا ہے، اپنے پڑوسیوں کو تنگ کر رہا ہے، تو سوچیں اس کی عبادت کا فائدہ کیا ہوا؟ عبادت کا مطلب صرف اللہ کے سامنے جھکنا نہیں ہے، بلکہ اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر تم مسجد میں سجدے کرتے ہو لیکن اپنے والدین کو دکھ دیتے ہو، اگر تم تسبیح پڑھتے ہو لیکن اپنے بھائی کو تکلیف دیتے ہو، اگر تم لمبے روزے رکھتے ہو لیکن اپنے ہمسائے کو بھوکا دیکھ کر نظر انداز کر دیتے ہو، تو تمہاری عبادت صرف ظاہری ہے، دل اس عبادت میں روشن نہیں ہوا۔
یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی شخص باغبانی کرے لیکن اس کے درختوں پر پھول نہ آئیں۔ وہ دن رات پانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن خوشبو پیدا نہیں ہوتی، تو محنت بیکار گئی۔ عبادت بھی اسی طرح ہے۔ اگر اس کے نتیجے میں تمہارے اندر اخلاق پیدا نہیں ہوئے، نرمی نہیں آئی، رحم دل نہیں ہوئے، تو عبادت کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہی عبادت کا اصل اثر ہے۔ اللہ کو تمہارے سجدے سے زیادہ تمہارے اخلاق عزیز ہیں۔ اگر عبادت کے بعد بھی تم دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہو تو یہ ایسے ہے جیسے کوئی خالی برتن ہو جو صرف آواز کرتا ہے مگر اندر کچھ نہیں۔ عبادت کا نور دل میں اترے تو وہ دل دوسروں کے لیے راحت بن جاتا ہے۔ عبادت کرنے والا شخص اگر دوسروں کے ساتھ سختی کرے تو وہ دراصل یہ بھول گیا کہ عبادت اس کو عاجزی سکھانے کے لیے تھی۔ عبادت کا اصل رنگ یہ ہے کہ تمہاری آنکھ سے نرم آنسو نکلے، تمہارا دل دوسروں کے دکھ میں کانپے، تمہاری زبان دعا کے ساتھ محبت کے الفاظ بھی بولے۔ یاد رکھنا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عبادت قبول ہو تو اس کا پہلا اثر تمہارے رویے میں آنا چاہیے۔ عبادت تمہیں رحم دل بنائے، شکر گزار بنائے، دوسروں کو سہارا دینے والا بنائے۔ اگر تمہارے سجدے لوگوں کو قریب کرنے کے بجائے دور کر رہے ہیں تو عبادت کے معنی تم نے سمجھے ہی نہیں۔ اصل عبادت وہ ہے جو انسان کو انسان کے قریب کر دے تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ کہتے ہیں مخلص وہ ہے جو تم سے زیادہ تمہارا خیال رکھے۔ دنیا میں بہت سے لوگ تمہارے قریب آئیں گے، کچھ تمہارے چہرے کی مسکراہٹ کے لیے، کچھ تمہاری دولت کے لیے، کچھ وقت گزارنے کے لیے اور کچھ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، لیکن مخلص انسان وہ ہے جو تمہیں تم سے زیادہ پہچانتا ہو، تمہارے دکھ کو تم سے پہلے محسوس کر لے، تمہاری خاموشی کو پڑھ لے اور تمہاری کمزوریوں کو ڈھانپ لے۔ مخلص انسان تمہارے ساتھ فائدے کے رشتے میں نہیں چڑھتا، وہ تمہارے ساتھ دل کے رشتے میں بنتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارے پاس کیا ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ اس کے لیے تمہاری عزت، تمہاری راحت اور تمہاری خوشی سب سے بڑی ترجیح ہوتی ہے، اگرچہ اس کا اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں، مخلص انسان وہ ہے جو تمہاری خامیوں کو دیکھ کر بھی تمہیں چھوڑتا نہیں، بلکہ وہ ان خامیوں کو تمہارا حصہ مان کر تمہارے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ دنیا تم پر انگلی اٹھا دے، سب تمہیں برا کہہ دیں، لیکن وہ تمہارے لیے ڈھال بن جاتا ہے، کیونکہ اس کی محبت خود غرضی سے خالی ہوتی ہے۔ کبھی غور کیا ہے، مائیں ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے یہی کرتی ہیں۔ بچہ اپنی بھوک بھلا دیتا ہے لیکن ماں اس کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتی۔ بچہ تھک جائے تو ماں اس سے پہلے اس کے سکون کا انتظام کرتی ہے۔ یہ ہے خلوص، یہ ہے وہ محبت جو انسان کو انسان سے زیادہ اس کا خیال رکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اسی طرح مخلص دوست یا مخلص رشتہ دار وہ ہوتا ہے جو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، جو تمہاری پریشانی کو اپنے دل پر لے لیتا ہے، جو تمہارے ساتھ اس وقت بھی کھڑا رہتا ہے جب دنیا تمہیں چھوڑ دیتی ہے۔ اصل خلوص یہ ہے کہ کوئی شخص تمہیں اس لیے چاہے کہ تم ہو، نہ کہ اس لیے کہ تمہارے پاس کیا ہے۔ مخلص وہ ہے جو تمہارے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے دعا کرے، تمہاری غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرے، تمہیں ٹوٹنے سے پہلے تھام لے اور تمہیں گرنے کے بعد سنبھال لے۔ دنیا کے تعلقات اکثر غرض پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن خلوص وہ روشنی ہے جو کسی غرض کے بغیر جلتی ہے۔ جو انسان تم سے زیادہ تمہارا خیال رکھتا ہے وہ دراصل اللہ کی رحمت کا ایک سایہ ہے۔ ایسے لوگ کم ملتے ہیں، لیکن جب مل جائیں تو انہیں کھونے نہ دینا، کیونکہ وہ تمہاری زندگی کے سب سے قیمتی خزانے ہوتے ہیں۔
کہتے ہیں پریشان ذہن میں اچھا خیال نہیں ہوتا۔ اسے غور سے سمجھیں۔ جب انسان کے ذہن پر پریشانیوں کا بوجھ ہوتا ہے، جب دل خوف، غم اور الجھنوں سے بھرا ہوتا ہے، تو اس کی سوچ اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے۔ وہ چاہ کر بھی اچھا نہیں سوچ پاتا۔ حسن خیال یعنی مثبت، روشن اور امید بھرا خیال ہمیشہ ایک سکون یافتہ دل میں پروان چڑھتا ہے۔ لیکن جب دل میں طوفان چل رہا ہو تو وہاں روشنی کی کرن کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شیشہ جس پر دھول جمی ہو، وہ دھوپ کو صاف نہیں دکھا سکتا۔ پریشانی بھی ذہن پر وہی دھول ہے جو خوبصورت خیالات کو چھپا دیتی ہے۔ پریشان انسان ہر بات میں منفی پہلو دیکھتا ہے۔ کوئی اس سے محبت کرے تو وہ شک کرتا ہے، کوئی اس کی مدد کرے تو وہ ڈرتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی غرض ہے۔ یعنی پریشانی سوچ کو مسموم کر دیتی ہے۔ حسن خیال جو کہ دراصل ایمان اور یقین کی نشانی ہے، پریشان ذہن میں جگہ نہیں بنا پاتا۔ اب سوچیں، ایک انسان نماز پڑھ رہا ہو لیکن دل پریشانی سے بھرا ہو، قرض کا خوف، بیماری کا اندیشہ، لوگوں کی باتوں کا ڈر، تو اس کے خیالات کیسے حسین ہوں گے؟ اس کی زبان تسبیح کرے گی لیکن دل میں شکوہ ہوگا۔ اور یاد رکھیں، حسن خیال شکوے کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ حسن خیال تو اس دل میں رہتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو حالات کے ہجوم میں بھی کہتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، سب بہتر ہوگا۔ دوست یاد رکھیں، پریشانیوں سے خالی ہونا ممکن نہیں، لیکن پریشانی کو ذہن کا مالک بنانا غلط ہے۔ جیسے ہی تم اپنے دل کو یقین اور صبر سے بھر دو گے، تمہیں نظر آئے گا کہ اندھیرے میں بھی روشنی ہے، زخم میں بھی حکمت ہے، مشکل میں بھی فائدہ ہے۔ یہی اچھا اور حسن خیال کہ تم مشکل کو بھی بھلائی کا ذریعہ سمجھو۔ یاد رکھیں، پریشان ذہن فیصلہ بھی غلط کرتا ہے، لوگوں کو بھی غلط سمجھتا ہے، اور اپنے رب کے بارے میں بھی برا گمان کرتا ہے۔ اور برا گمان دل کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ لیکن جس دل میں اچھا خیال آ جائے، وہ رب پر اچھا گمان کرتا ہے، انسانوں کو معاف کرتا ہے اور زندگی کو نعمت سمجھتا ہے۔ اس بات کو یوں سمجھیں، حسن خیال یعنی خوبصورت اور اچھا خیال ایک خوشبو ہے۔ اگر تمہارے ذہن کا کمرہ بند اور گھٹن سے بھرا ہوا ہو تو خوشبو نہیں ٹھہرے گی۔ تمہیں پہلے کھڑکی کھولنی ہوگی، ہوا کو صاف کرنا ہوگا۔ اسی طرح دل کی کھڑکی صبر اور شکر سے کھلتی ہے۔ جب تم شکر کرنے لگو گے، صبر کرنے لگو گے، تو ذہن سے پریشانی کا اندھیرا چھٹ جائے گا اور حسن خیال خود بخود اندر آ جائے گا۔ تو یاد رکھیں، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں خوبصورت خیال پیدا ہو تو پریشانی کو اپنی سوچ پر حاوی نہ کرو۔ یاد رکھو، پریشان ذہن خواب کو اندھیرا بنا دیتا ہے، لیکن مطمئن دل خواب کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔